جماعت اور اس کے ثواب کا بیان۔ سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا اس کا حکم کیا ہے۔ تو دیکھ یاد رکھنا، مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سنت مؤکدہ۔ جماعت سے مردوں کے لیے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ۔ حتیٰ کہ بعض حضرات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ نہیں بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا مردوں کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ کس سے نماز پڑھنا بھائی؟ جماعت سے نماز پڑھنا واجب۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا۔ لہذا اگر کوئی آدمی جماعت کی نماز کو ترک کرتا ہے بغیر عذر کے، کس کے بغیر عذر، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عذر کی وجہ سے جماعت کی نماز کو ترک کرنا چاہیے۔ کیا ہے عذر؟ بہت سارے آزار ہیں، مثال کے طور پر بیماری بھی کیا اور بھی ہے بہت سارے، چلو بتاتا ہوں۔ ارے پڑھ لے بھائی، تم کیا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الجماعت۔ اب صلاۃ الجماعتی نہیں، صلاۃ الجماعتی۔ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ تفضلو نہیں، اس کا نام ہے مولانا فضل محمد۔ تفضل تفضل اب تتفضلو، تفضل اب تتفضلو نہیں، یہ تفضلو۔ ارے پڑھ لے، یہ تفضلو ہیں؟ ہیں؟ تفضل لکھا، کیا مطلب تفضل لکھا؟ ابے تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اب حولت فضلہ یفضلو، باب نصرہ ینصرو سے تفضلو۔ تفضل صلاۃ صلاۃ الفض، صلاۃ الفضی۔ تو یہ حدیث پڑھنے میں تجربہ غلطی کر رہا، صلاۃ الفضی درجتن، درجہ کر اللہ کے بندے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعتی تفضل، صلاۃ الجماعتی مضاف سے مل کر مبتدا، تفضل کیا ہو جائے گی بھائی؟ یہ فعل با فاعل، ارے فعل مضارع کا صیغہ ہے باب نصرت نہیں، واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ضمیر اس کے اندر ہی ہے اس کا فاعل، اور صلاۃ الفضی یہ کیا ہے؟ اس کا مفعول بہ، یہ کیا بنے گی پھر؟ مبتدا کی خبر۔ ب27 درجۃ، اور درجۃ منصوب اس لیے ہے کہ یہ کیا ہے بھائی؟ تمیز، اور تمیز کیا ہوتی ہے اس کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے افضل ہوتی ہے۔ کس کی نماز؟ جماعت کی نماز کس سے؟ تنہا نماز کے مقابلے میں کیا ہے؟ 27 درجے افضل۔ یہ کس کی فضیلت بیان کی گئی؟ جماعت کی، لیکن جماعت کی ہے، مسجد میں جماعت کی فضیلت نہیں۔ کس کی فضیلت ہے؟ بس یہ جماعت۔ اسے نوٹ رکھ، اس کی فضیلت ہے یہ جماعت۔ مسجد کی فضیلت وہ ایک الگ بحث۔ تو یہ جو 27 درجے فضیلت ہے، 27 درجے ثواب ملتا ہے، یہ کس کا ملتا ہے؟ جماعت۔ یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں جماعت کا ثواب ہے، کس کا ثواب ہے؟ بس جماعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم و ذات سے اس کے قبر میں میری جان ہے
میں نے ارادہ کیا اس بات کا کہ میں حکم دوں لکڑیاں اکٹھا کیے جانے کا، اور پھر حکم دوں نماز کا، فیؤذن کے اذان دی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں فیؤم الناس، لوگوں کی کیا پڑھائے بھائی، لوگوں کو نماز پڑھائیں، یعنی کسی کو امام بنا دوں اپنی جگہ، سننا اخالف الی رجال، اور پھر میں جاؤں لوگوں کے پاس، اور ایک روایت میں آیا کیسے لوگوں کے پاس، وہ جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو، اور ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ یہ جماعت کے چھوڑنے پر سخت وعید، جیسا کہ ترجمے سے آپ حضرات کی سمجھ میں کہ اتنا غصے کا اظہار کیا آپ نے کہ ان کے گھر کو کیا کر دوں، لیکن اسی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جماعت کی نماز جو ہے وہ فرض نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نماز کھڑی ہو اور ایک آدمی کو اپنا نائب بناؤں اور کچھ لوگوں کو ساتھ میں لے جاؤں اور ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں شریک، تو یہ جو جانے والا بھائی طبقہ ہوگا یہ تو جماعت میں شریک نہیں ہوگا، تو کس میں شریک نہیں ہوگا، تو پتہ چلا کہ جماعت کے اندر شرکت وہ واجب، اگر واجب ہوتی تو اس کو آپ نہ چھوڑ، والذی نفسی بیدہ، اور قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی یہ بات جان لے کہ انہو یجد عرقا سمینا، کہ وہ پائے گا کوئی فربہ ہڈی، کوئی گوشت ہڈی، او مرماتینی، یا دو اچھے کھر، کہاں؟ مسجد میں ملیں گے اسے، لشہدن عشاء کی نماز میں کیا ہوگا وہ بھائی، یعنی اگر ذرا سا تمہیں دنیا کا لالچ ہو تو کس میں آ جاؤ تم، جس دن قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے اتنے لوگ دکھائی دیں گے، کہنے کی وجہ سے بھائی دو کیا ملیں گے، وعنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لقائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، رواه مسلم۔ یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آئے، یہ آنے والے کون ہیں بھائی نابینا صحابی؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، بڑے شان والے صحابی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، ہے نا، بہت شان والے صاحب۔ فرمایا جب یہ بات ہوئی تو آپ کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسا رہبر نہیں ہے کہ مجھے لے کر مسجد تک آ جایا کرے، کیا مطلب، یعنی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجازت مانگ رہے تھے کہ انہیں آسانی مل جائے، اجازت مل جائے کہ وہ نماز کہاں پڑھ لیا کریں، پر خطا تو آپ نے انہیں کیا دے دی، اجازت پہ، ٹھیک ہے تم گھر میں کیا پڑھ سکتے ہو نماز، کیوں؟ اس لیے کہ نابینا ہونا یہ عذر ہے، جماعت کو کر کے جماعت کے جو آزار ہیں ان میں سے ایک کیا ہے، نابینا ہونا۔ فلما واللہ، لیکن جب وہ پھر کر چلے تو آپ نے انہیں دوبارہ بلایا اور دوبارہ بلا کر یہ کہا هل تسمعون نداء الصلاۃ، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فاجب، تو واجب ہے کہ کیا کرو تم، جواب دو، کس کا؟ اب ایک جواب تو کس سے دینا ہے، زبان سے، اور ایک کس سے ہے، عمل سے۔ تو فاجب کا ترجمہ ہے تو جماعت میں شریک ہوا کرو، جواب تو کیا مطلب، جماعت میں کیا ہوا کرو، شریک۔ یہ ہے۔ اب اس کے اوپر ایک سوال ہے کہ بھائی نابینا کے لیے تو رخصت ہے، پھر آپ نے انہیں کیوں نہیں رخصت دی؟ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہے نا، یہ شان والے صحابی. تو مسئلہ تو وہی ہے کہ نابینا کے لیے کیا ہے؟ رخصت. لیکن ان کی کس کی وجہ سے؟ ایک شان و عظمت کی وجہ سے انہیں رخصت بلکہ کس پر عمل کرایا گیا ہے؟ عظمت. اس نماز کے لیے آتے ہیں. یہ سمجھ میں آئی؟ وعن ابن عمر انه اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال متفق عليه. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز کے لیے اذان دی ایسی رات میں جو ٹھنڈ والی اور کیا تھی بھائی؟ ہوا والی. ایسی رات میں کہ جس میں بارش پڑ رہی تھی اور وہ نہیں ٹھنڈ تھی اور کیا تھی؟ ہوائیں چل رہی. پھر یہ اعلان کرا کہ الا صلوا فی الرحال کے ہر ایک نماز پڑھ لے کس میں؟ اپنے خیمے، اپنے گھر میں. رحال کا ترجمہ خیمہ، مراد کیا ہے؟ منزل. اور پھر یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیا کرتے تھے اذا کانت لیلۃ ذات برد و مطر، جبکہ رات ہوتی کیسی بھائی؟ ٹھنڈی اور بارش والی. اور یہ کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھ لو کس میں؟ اپنے اپنے. کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ رات اگر ٹھنڈ والی ہے تو یہ بھی ترک جماعت کیا عذر. رات میں ٹھنڈ ہے تو یہ بھی کر کے جماعت کا کیا ہے بھائی؟ ایسی ہی اگر بارش ہو رہی ہے تو یہ بھی کر کے جماعت کا کیا ہے؟ تو ایک طرف تو جماعت کی اہمیت اتنی ہے اور دوسری طرف جماعت کو ترک کرنے کے آزار کیا کیا ہیں وہ پتہ چل رہا ہے. کیا کیا ہو گئے؟ ٹھنڈ، بارش. ایسے ہی رات کی تاریکی بہت ہو، روشنی کا کوئی انتظام، تو یہ بھی کیا ہے؟ عذر ہے کہ جماعت کو کیا کیا جا سکتا ہے. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع العشاء احدكم واقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه وكان ابن عمر يؤذي له الطعام ويقام الصلاه فلا يأتي حتى يفرغ منه وإنه ليسمع قراءة الإمام متفق عليه. یہی حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع عشاء احدکم. عشاء ایک لفظ ہے عشاء عین کے فتح کے ساتھ، رات کا کھانا. شام کے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ عشاء. اور ایک عین کے کسرے کے ساتھ عشاء. وہ نماز کس کے لیے آتا ہے؟ نماز عشاء. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا آپ نے؟ اور جب تم میں سے کسی کا رات کا کھانا رکھ دیا جائے تو نماز بھی تیار ہے اور رات کا کھانا تو کس سے ابتدا کرے آدمی؟ تو یوں فرمایا فبدو، کیا کرو؟ ابتدا کرو. کس سے؟ بالعشاء، کس سے؟ رات کے. اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ رمضان میں نہیں. رمضان المبارک کے اندر تو مغرب کی نماز میں اور اذان میں قریب ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ وقفہ دیا جاتا ہے. نہیں دیا جاتا؟ ہمارے گاؤں میں نہیں دیا جاتا ہے. اب ہاں نام میں کچھ جواب دو، مجھے آگے بھی پڑھانا. ابھی دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا وقفہ؟ ارے وقفہ ہوتا ہے. ہاں تو بول جانا اتنی کسی بات کے لیے اتنی دیر لگا. عام طور سے وقفہ ہوتا ہے، اتنا وقفہ ہے کہ آدمی تھوڑا بہت کھا لے گا اور پیٹ میں کیا ہو جائے گا؟ سہارا. پورے دن کا بھوکا ہے تو سہارا ہونا چاہیے، ورنہ نماز پڑھے گا اور ذہن کہاں لگا رہے گا بھائی؟ کھانے. البتہ اگر آپ رمضان کے علاوہ روزہ رکھیں تو بڑا مسئلہ ہے. ایک تو ان مؤذنوں کو اللہ تعالیٰ اچھائی کی توفیق دے، لیکن ہم توفیق دے گا نہیں. کیوں نہیں دینے کا؟ اس لیے کہ مولانا یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کس کے یہاں حلال ہے، کس کے یہاں حرام ہے، مرا ہے، گرا ہے، سب خواہش ہے.
یہ کہیں ڈکار آئے گی تو سب ہضم کچھ ہو جائے. تو ایک تو اذان بہت جلدی پڑھتے ہیں مولانا، اور دوسرے امام جو ہے اسے ٹیوشن پڑھانے جانا نماز کے فوراً سورہ بقرہ، تو وہ اذان ختم ہوتی نہیں کہ مصلی پہ نظر آتا ہے پہلے ہے، اور پھر انا اعطیناک قل اللہ سے اس نے نماز پڑھی اور سلام پھیرا اور یہ جاگ ہو گیا. ارے ہے نہیں ایسا. تو ایسے وقت میں پریشانی یہ ہے کہ اگر آدمی نے روزہ رکھا ہے تو مولانا روزہ رکھنے کے بعد میں روزہ کھول کے بھی اگر آئے گا تو نماز نہیں ہوگی، وہاں پریشانی پڑتی. تو ایک طرف کھانا ہے اور ایک طرف کیا ہے نماز. دیکھو تو کس سے ابتدا کرے، نماز سے یا کس سے ابتدا کرے، کھانے سے. تو فرمایا کس سے ابتدا کرے بھائی، کھا لے اتنا کھا لے چند لقمے کے پیٹ میں کیا ہو جائے صحابہ، نماز پڑھ لے اور پھر اس کے بعد میں آ کے دوبارہ کھانا کھا لے. کل حدیث میں آئی بات ہے. یہ کب ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ بھوک شدید ہے اور نماز میں وقت ہو. اور اگر نماز میں وقت نہیں ہے چاہے بھوک شدید ہے تو پہلے کیا پڑھیں گے، اور کھانا تیار بھی ہو. یہ نہیں کہ کھانے کے انتظار کی وجہ سے نماز کو کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. جیسے آپ گھر میں پہنچے کہ بھائی کھانا تیار ہے کہ نہیں، بس ابھی 5 منٹ لگیں گے، تو ٹھیک ہے کھانا کھا کے جب جماعت میں، اور ادھر جماعت کھڑی ہے. یہ مطلب نہیں، یہ کب ہے، جب تک کھانے کی خواہش بھی ہو اور کھانا کیا ہو تیار بھی ہو، اور نماز میں کیا ہے ابھی. ولا یجعل، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ جلدی نہ کرے، جلدی نہ کھائے، حتی یفرغ منہ، یہاں تک کہ کھانے سے کیا ہو جائے گا فارغ. اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا لگا دیا جاتا تھا. وہ یقام الصلاۃ، اور نماز کیا ہو جاتی جماعت کھڑی. ولا یاتیھا، وہ جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتے یہاں تک کہ کھانے سے کیا ہو جاتے بھائی فارغ. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ، اور وہ سنتے رہتے تھے امام کی قرات کو. لیکن یہ جبھی ہے جب کہ کھانے کی کیا ہو بہت ہے اشتیاق، اور نماز میں کیا ہے بھی وقت. ایک پتہ یہ چلا کہ اگر کھانا تیار ہے تیز بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ بھی جماعت کر کے جماعت کا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة في حضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، رواه مسلم. یدافع کے معنی کیا کرنا، روکنا ہے نا، توڑنا، ہٹانا کا معنی ہے دافع. اخبثان، اخبث کی جمع ہے، اس سے مراد ہے پیشاب اور پخانہ. کیا مراد ہے اس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نماز کامل نہیں ہوگی کھانے کے موجود ہونے کے، کھانے کے کیا ہونے کے وقت بھائی، اور کھانے کا کیا ہو اشتیاق، تو نماز کیا نہیں ہوگی مکمل. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن کہاں لگا رہے گا. لا هو یدافعه الاخبثان، اور نہ اس حال میں کہ دو خبیث چیزیں یعنی پیشاب اور پخانہ اس سے، کس سے، توجہ اللہ سے اس کو، توجہ اللہ سے اس کو نہیں آیا ترجمہ. ارے دافع یدافع کے معنی دفع کرنا، روکنے کے معنی نہیں ہے. اسے روکیں، کہیں سے روکیں، نماز کے اندر اللہ کی طرف. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ترک جماعت کا ایک عذر تو کیا ہے حضور طعام، اور ایک عذر کیا ہے بھائی، ہے پیشاب پخانے کا. تو اگر کسی کو پیشاب پخانے کا تقاضا ہے تو پہلے کیا ہو جائے ہلکا، پہلے کیا ہو جائے وہ. کیوں؟ اگر اسی حالت کے اندر اس نے نیت باندھ لی تو کیا رہے گا. ہاں ایک شکل اور ہے، جب نیت باندھی تو اس وقت تقاضا نہیں تھا، نہیں سمجھ میں آئی، اور جب نیت باندھی تو اس کے بعد کیا پیدا ہوا تقاضا. اب کیا کریں، کس درجے کا تقاضا، اگر بہت شدید تقاضا ہے تو مولانا نیت توڑ دے، اور اگر ہلکا پھلکا تقاضا ہے تو پھر کیوں، ہلکا پھلکا تقاضا تو ہر وقت ہی رہتا ہے، نہیں رہتا.
अगर हल्का फुल्का तकाजा तो क्या रहता है, अक्सर रहता ही है। ख़ास तौर पे जो लोग नहारी, बिरयानी, कबाब ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएं उन्हें तो रहता ही है। तूने क्या खाया आपने रात? रोटी गोश्त। हाँ, कितनी मरतबा चला गया सुबह से लेटरिन? एक मरतबा सुबह उठ ही गया होगा, फिर उसके बाद भी फिर थोड़ा सा पेट में गुड़गुड़ हुई होगी, फिर दोबारा गया, फिर सुबह तो आमतौर से रहते ही। हाँ चलो, तो समझ में आ गई भाई बात, आ रही है समझ में? तो ये तर्क जमात के आधार चल रहे हैं, हदीस से मालूम हो रहा है। तो ये क्या है? पेशाब और पकाने का, तो इससे भी जमात को क्या किया जा सकता है? तर्क। चलिए وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज की इकामत कह दी जाए, इज़ा उक़ीमत अस्सलाह, जब जमात खड़ी हो जाए, कोई नमाज नहीं है सिवाय किसके भाई? फ़र्ज़ नमाज। कोई नमाज नहीं है सिवाय किसके? फर्ज। यानी जब नमाज खड़ी हो जाए ना जमात, तो अब सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। अब क्या नहीं पढ़ेंगे? आ रही है अकल में बात? और अगर पहले से सुन्नतों की नियत बांध रखी है और जमात खड़ी हो गई, तो क्या करेंगे? हैं? जल्दी जल्दी सुन्नतों को पूरा कर लेंगे। मसलन कौन सी रकत में थे? पहली, तो दूसरी रकत पढ़ के ही क्या फेर देंगे? और ये नहीं कि उसमें आप सारी दुआएं सब कुछ पढ़ो, अत्तहियात पढ़ो और क्या फेर दो बस। रुकू सजदे में एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दो बस। ये नहीं कि पूरी इत्मीनान की सारी बुजुर्गी उसी वक्त झाड़ दिया। और अगर नमाज खड़ी हो गई है तो सुन्नतों की नियत नहीं। एक बात। दूसरी बात, इससे सिर्फ मुस्तस्ना है फज्र की नमाज। अगर फज्र की जमात खड़ी हो गई है और एक आदमी ने सुन्नतें नहीं पढ़ी, तो वो पहले क्या पढ़ेगा भाई? कब? जबकि उसे एक रकत मिलने का यकीन हो कि मुझे सुन्नतें पढ़कर क्या मिल जाएगी। और अगर एक रकत मिलने का यकीन ना हो तो फिर क्या पढ़ेगा? फिर फर्दों में शरीक हो जाएगा। सुन्नतें कहाँ पढ़ेगा? सुन्नतें अगर मस्जिद छोटी है तो मस्जिद से बाहर पढ़ो, और अगर मस्जिद बड़ी है तो फिर एक कोने में पढ़ेगा। आगे क्या पढ़ेगा? मस्जिद अगर कैसी है तो कहाँ पढ़ेगा? मस्जिद से बिल्कुल अलग, घर में पढ़ के जाए। और मस्जिद अगर बड़ी है तो फिर क्या पढ़ ले? उसी को यूँ कहते हैं कि जिस जगह पर जमात हो रही है उस जगह पर ना पढ़े, वहाँ से हट कर पढ़े। लेकिन हमारे यहाँ तो यह है कि बिल्कुल उसी सफ में खड़े होने की नियत। ये क्या है तरीका? तो कायदा यही है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो कोई नमाज नहीं, कोई नफिल नहीं, सिवाय किसके? फ़र्ज़। इससे कौन मुस्तस्ना है? फजर की। फज्र की नमाज अगर खड़ी हो गई तो सुन्नतों की नियत बांध सकते हैं, जबकि किसकी उम्मीद हो? एक रकम में चलिए وعن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. متفق عليه. हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी आदमी की औरत इजाज़त चाहे मस्जिद जाने की, क्या करने के लिए? अभी क्या करने के लिए? नमाज पढ़ने के लिए। तो यूँ फरमाया कि उनसे मना ना करो। क्या ना करो उसे? अगर किसी की बीवी, किसी की औरत ये क्या कहे कि जी मैं नमाज पढ़ने जाना चाहती हूँ, कहाँ? मस्जिद, तो उसे मना, रोको मत। क्या पता चला हदीस से? हदीस से ये पता चला कि औरतों को मस्जिद में जाने से रोकना ये मकरूह। क्या है भाई? ये कौन सी मकरूह है? कराहत तंज़ीह, यानी खिलाफ औला। और आप रोकें कि रुक जाओ, मस्जिद में मत जाओ, ये क्या है? मकरूह है।
ایک بات دوسری بات کروں، دور نبوت میں عورتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد النبوی میں آیا کرتی، تب دور نبوت میں عورتیں کہاں آتی تھی؟ مسجد نبوی اس میں کوئی مولانا شک شبے کی بات نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بات اور سنو، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ کہاں پڑھے وہ نماز۔ کیا پتہ چلا اس ساری بحث سے؟ اس بحث سے یہ پتہ چلا کہ مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے، مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ کہاں نماز پڑھے؟ جماعت کے ساتھ۔ اور عورت کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ کہاں نماز پڑھے وہ؟ گھر میں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت مسجد میں آ رہی ہے، کہاں آ رہی ہے؟ مسجد میں آنے کی اجازت چاہ رہی ہے، تو اسے منع کرنا روکنا یہ کیسا ہے؟ میں نے ایک بات یہ بتائی کہ اس میں یہ نوٹ رکھو کہ صحابہ دور نبوت میں عورتیں کہاں آیا کرتی تھی؟ مسجد نبوی۔ پھر اب کیوں نہیں آتی بھائی؟ بعد میں جب فتنہ فساد کا زمانہ پیدا ہوا تو عورتوں کو کیا کر دیا گیا تھا کہ تم کہاں نماز پڑھ لو۔ تو عورتوں کو مسجد سے روکنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ خوف فتنہ۔ تو یہاں حدیث میں جو آیا ہے کہ نہ روکو، تو روکنے سے منع جو کیا گیا ہے یہ کراہت یعنی خلاف اولا ہے منع کرنا۔ اب جو روکا جاتا ہے وہ کس کی وجہ سے روکا جاتا ہے؟ فتنہ کی وجہ سے۔ اب آخری بات سنو، عورتیں جو مسجد میں آیا کرتی تھی دور نبوت میں وہ نماز پڑھنے آتی تھی، کیا آتی تھی؟ دعوت کھانے نہیں۔ لہذا ان کے لیے ضروری تھا کہ عام کام کاج کے کپڑوں میں آئیں گی، زرق برق کپڑے پہن کر، جیسے دعوت میں جاتی ہے نا تو الگ ہی سوٹ رکھا ہوا وہ دعوت پڑھنا۔ دوسرے جو آئے گی تو خوشبو لگا کے نہیں آئے گی، کس میں؟ نماز میں جو آئے گی مسجد میں آیا کرتی تھی دور نبوت میں کیسے نہیں آتی تھی؟ خوشبو لگا کے، میک اپ کر کے۔ جی چلیے دیکھیں۔ وعن زينب بنت عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم۔ حضرت زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کہتی ہیں کہ ہم عورتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد جائے، یعنی کہ نہیں جائے نماز پڑھنے کے لیے، فلا تمسا، تو خوشبو لگا کر لیں۔ طیباً کے معنی یہ شرط ہے، کیا لگا کر نہیں جائے گی؟ یعنی زیب و زینت اختیار کر کے۔ اب زیب و زینت کیسی اختیار کی جاتی ہے؟ ایسی اختیار کی جاتی ہے کبھی راستے میں کھڑے ہو جانا تو، اور شادی حال میں عورتوں کھانا کھانے جا رہی ہوں وہاں دیکھوں تو پھر دیکھو زیب و زینت کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں وہاں کھانے جا رہی ہے، تھوبڑا دکھانے جا رہی ہے، اور شوہر کے سامنے ایسی رہے گی جیسے چڑیل، اور جب کھانا کھانے جائے گی تو پھر انور کو دکھانے کے لیے اب جائے گی پہلے سرخی لگا، بات تو بالکل خالی بھٹ کم اور سرخ لپسٹک لگاؤں گی، ایسا لگے جیسے وہ کوئی لو معاون ہاں۔ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ايما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد مع العشاء بخورا ولا تشهد مع العشاء الاخرة رواه مسلم۔ یہ ایک لفظ آیا بخور، بخور ایک وہ ہوتی ہے خوشبو، کیسی خوشبو؟ جیسے ہمارے یہاں پاؤڈر ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاؤڈر کیسا ہوتا ہے بھائی؟ سفید، اور بخور میں ملا ہوا ہوتا تھا کیا کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں، زعفران، اس کا رنگ کیسا ہوا کرتا تھا؟ زرد، کیسا ہوتا تھا؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت
ہیں بخور خوشبو مل کر بخور خوشبو استعمال کرے اصابت فلا تشہد تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. الفصل الثاني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن وخير لهن رواه ابو داود. وبيوتهن خير لهن وبيوتهن خير لهن رواه ابو داود. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو. روکنا نہیں ہے ہاں، اور تمہارے اور ان کے لیے بہتر ہے ان کے گھر، یعنی گھر میں نماز پڑھیں تو. اچھا اب منع کیوں ہے بھائی؟ منع فتویٰ کیوں دے رکھا علماء نے؟ وہ خوف تو فی نفسی کی عورت کا مسجد میں نماز پڑھنے جانا جائز ہے. منع کیوں ہے، فتویٰ کیوں ہے کہ بھائی نہ جائے نماز پڑھنے؟ کس کی وجہ سے؟ خوف. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں عورت کا جانا حرام ہے. اب یہ اختلاف پیدا ہو گیا، اس میں ہمارا غیر مقلدین ہے، اس اختلاف کی وجہ سے حقیقت در گئی. ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عورت کا مسجد میں جانا حرام، بازار میں جانا جائز. مسجد میں جانا حرام، دلی چاٹ بھنڈار کے اوپر جانا جائز. مسجد میں جانا حرام، گلشن کریم پر جانا جائز. مسجد میں جانا حرام کھیر کھانے کے لیے نہیں، پراگ فیکٹری جانا سب جگہ جانا جائز ہے. کہاں نہ جائز؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے خان بہادر حضرت مفتی فہد صاحب افتاح کریں اور ان کی شادی جو ہے وہ اتفاق کی بات بریلی کے اس میں ہو جائے خان صاحب اب یہ اپنی بیگم صاحب کو لے کے جا رہے ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو یہ تو مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے، بیگم نہیں جائیں گی. کیوں؟ بیگم کے لیے مسجد میں جانا اگر اہتمام کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے جا کے کوئی حرج؟ میرے ساتھ تو میری اپنی مستورات ہو، کہیں نماز کا وقت ہو میں تو نماز پڑھ لوں. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایسا ہوا، مجھے دلی سے آنا تھا جمعے کا دن، میں منع بھی کر رہا تھا، میں تو جمعہ پڑھ کے چل رہا ہے، وہ نہیں مانے. اب ایک اور صاحب تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ تھی، ہماری اہلیہ کے ساتھ، اور وہ ایک جگہ پڑتی ہے وہاں جمعے کا وقت ہو گیا. جمعے کا وقت ہوا تو دوسرے تو کہنے لگے انہیں کہ تم یہ ہوٹل پہ بیٹھ جاؤ، اور میں نے یہاں تمہیں مل رہا ہے. اب وہ ہوٹل پہ بیٹھ رہا تو جائز ہے اور مسجد میں جانا ان کے لیے حرام ہے. اگر مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں غیر محرم ہوں گے تو میں نے کہا یہاں کے ان کا ابا اما بیٹھے سارے کے ساتھ وہ چلو مسجد میں چلو. وہ جیسے میں پہنچا تو وہ ایک صاحب وہ تھے، کہنے لگے کیا بات؟ میں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ ہماری مستورات ہیں. انہوں نے محسن صاحب کا کپڑا کھولا کہ اس میں پڑھنے کی نماز، میں نے کیوں نہ پڑھنی تو ہو جائے گی. میں نے کہا جب پڑھے گی تو ہوئی جائے گی. تو وہ مؤذن کا کپڑا کھول رہے تھے بیٹھنے کے لیے، تو میں نے کہا نماز پڑھنے کے لیے تو وہ کہیں گے پڑھنے. تو اب ذہن یہ بن گیا ہے کہ مسجد میں لے کے نہیں جائے گا ملا، اس کے خلاف سے نہیں کرے گا، ہوٹل پہ بٹھا دے گا. اب فردین ہے، بیگم صاحب کو لے کے جو ہے وہ ہوٹل پہ چلے جائے گا، بریانی کھلا دے گا، چکن فرائی کھلا دے گا، آئس کریم کھلا دے گا، جامع مسجد میں ہاتھ لے کے سب جگہ گھوم لے گا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے گا، اسے نہیں پڑھوانے کا. تو مسجد میں جانا کیا ہے؟ نہ جائے تو بیٹھا نہیں ہو رہا سارا غلط کام ہے. سمجھ میں آئی میری بحث ہے نہیں؟ جی ہاں. تو اگر ایسی ضرورت ہے تو عورت جا سکتی ہے، نہیں حرام ہے اس کے لیے. منائے گی جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ خوف فکر. اور دوسرے یہ کہ گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے کیا ہے؟ افضل. لیکن سفر میں اگر ہے جی. قال ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها رواه أبو داود. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا نماز پڑھنا اپنے گھر میں یہ بہتر ہے اس کا نماز پڑھنے سے اپنے صحن میں. اس میں نماز پڑھے بھائی، گھر کے اندر نماز پڑھے، یہ کس سے بہتر ہے؟ صحن میں نماز پڑھے. کیوں؟ صحن میں کیا ہوگا؟ کھلا ہو. نہیں سمجھ میں؟ وہ صلاتها فی مقتعها، اور عورت کا نماز پڑھنا گھر کی کوٹھڑی میں. تو
گھر ہوتا ہے، ایک اندر تو کیا ہوتی ہے کوٹھڑی، گھر کی کوٹھڑی میں یہ بہتر ہے کس سے نماز پڑھنے تھے، اس کی نماز پڑھنے تھے کس میں، دالان میں۔ یہاں کا ترجمہ کیا ہے؟ اب تو مولانا ہے نہیں اس طرح کی، اس لیے چھوٹی چھوٹی جگہیں ہو گئی، ورنہ پہلے جب آدمی دروازے سے داخل ہوتا تھا تو ایک کھلی ہوئی جگہ ہوتی، نہیں سمجھ میں آئی، اسے کیا کہیں گے، صحن۔ پھر اس کے بعد میں ایک چھت ہوا کرتی تھی، اسے کیا کہیں گے، برآمدہ۔ پھر اس کے بعد ایک کمرہ ہوتا، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر کہاں ہے، کہاں پڑھے، برآمدے میں، اور برآمدے سے نماز پڑھنے سے بہتر کہاں ہے، کہاں پڑھے، کوٹھڑی۔ یعنی جتنی چھپ کے پڑھے گی نماز اتنی ہی اس کے لیے کیا ہے، افضل۔ نہیں آ رہی ہے وعن ابي هريره قال اني سمعت ابي ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاه امراه لا تقبل صلاه امراه تطيبت للمسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابه، رواه ابو داود ورواه احمد والنسائي ونحوه۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب حبی کا ترجمہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو خوشبو لگا کر مسجد میں جائے۔ خوشبو لگا کر مسجد میں جانے والی عورت کی نماز کیا نہیں ہوتی بھائی، قبول نہیں۔ کیا نہیں ہوتی، لا تقبل، قبول کیا مطلب ہے، قبول نہ ہونے کا نماز نہیں ہوگی، نہیں ہو تو جائے گی لیکن کیا نہیں ہوگا، ثواب نہیں۔ تو لا تقبلو کا ترجمہ یہاں لا تجوزو نہیں ہے بلکہ کیا ہے، لا تصحو۔ کب تک، حتی تغتسل، حتی تغتسل، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے، غسل کر لے، ہے نا، کیسے غسل کر لے، جیسا کہ وہ غسل کرتی ہے جناب، اچھی طرح سے غسل کر لے، جیسے کہ وہ کون سا غسل کرتی ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ اگر خوشبو پورے جسم پر لگی ہوئی ہے تو کیا کرے، پورے جسم کو رگڑ رگڑ کے دھوئے، اور اگر جسم کے کسی خاص حصے پر لگی ہوئی ہے تو پھر غسل کرنے کی ضرورت نہیں، اتنے حصے کو۔ اصل میں یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارے یہاں خوشبو لگانے کا طریقہ الگ ہے۔ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اس نے ہاتھ پہ لگایا ایسے کر کے کپڑوں پہ لگا، یہ طریقہ نہیں ہے خوشبو لگانے۔ خوشبو لگانے کا طریقہ یہ کہ آدمی نہا چکا تو کھانے کے بعد کس پر لگایا خوشبو، جسم۔ میں کبھی کپڑوں پہ نہیں لگاتا، کب کہاں لگاتا ہوں ہمیشہ، عجیب بات ہے، عجیب نہیں، یہ بتا نہانے کے بعد پاؤڈر لگایا کبھی، کالا کون ہے ذرا کوئی ہے کام، ابھی پاؤڈر کہاں لگاتے ہیں، کپڑوں پہ، جسم پہ، اتنے کالے ہوں گے، یہ پاؤڈر بڑا استعمال کریں گے، تمام مہنگا لگاتے ہیں نا پاؤڈر جسم پر، پاؤڈر میں بھی تو خوشبو ہے، ایسی خوشبو بھی کہاں لگتی ہے اصل۔ اب ہمارے یہاں یہ ہندوستان کے لوگ بھی کہہ رہے غریب ہوئی بات ہے، ان کو پیسہ ہوتا تو ہوتا نہیں، اگر کسی کو خوشبو کی ضرورت ہے تو 50 سے 100 روپے کی تو خوشبو لے آئے، ایک تولہ، اور ایک تولہ جو ہے، پھر جیسے وہ تھا نا، ایک آدمی تھا راجا کروڑی مل، اس سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کروڑ پتی کیسے بنے، اس نے کہا یہ جو سامنے چھکا ہے، چھکا نہیں، اس پہ ایک تونا رکھا ہوا تھا، تونا نہیں جانتے، گھی کے برتن کو تونا کہیں، مٹی کے رکھا کہ ہاں یہ میرے پردادا کے زمانے کا، اس میں کیا ہے کہ اس میں 1 کلو گھی ہے، کہ جب ہم روٹی کھانے بیٹھتے ہیں تو اسے دکھا دیں، تو پردادا کے وقت سے اب تک چل رہا ہے، انشاءاللہ نسلوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی لیکن یہ گھی کبھی ختم نہیں، اور ہر وقت کس سے کھایا جائے روٹی، ایسے ہی ہمارے یہاں کے ہندوستان میں 1 تولہ تو کیا لے کے آئیں گے بھائی، خوشبو، اور وہ 1 تولہ خوشبو وہ ذرا سا، اب تو وہ بھی آ گیا نا ساتھ میں، وہ آ گیا اس کی اتنا سا سلائی، جیسے آنکھ میں ڈالنے کا سرگی بھی سلائی نہیں ہوتی، اور کیا یہ منہ ملنے کا وہ آ گیا کیا، اس نے ذرا سا لیا اور لگا، یہ ہوگی اس کی خوشبو۔ حالانکہ یہ خوشبو لگانے کا طریقہ پورے جسم پہ لگانے کا، تو اگر پورے جسم پر عورت نے لگایا ہے تو کیا کرے، اچھی طرح سے غسل، اور جسم کے خاص حصے پر لگایا ہے تو حصے کو دیکھو ترجمہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کا سوال یہاں تک کہ وہ اچھی طرح سے غسل کر لے جیسا کہ غسل جنابت ہوگا. وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية وإن المرأة کل عین زانیۃ مبتدا خبر كل ہے. عين زانية وإن المرأة إذا استعترت فمرت اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانیۃ. رواه الترمذی ولابی داؤد والنسائی نحوه. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو بھی آنکھ کسی غیر محرم کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھے، جو بھی آنکھ غیر محرم کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھے تو وہ کیا ہے بھائی؟ آنکھ کا زنا. اور یوں فرمایا کہ جو عورت عطر خوشبو لگا کر کسی مجلس سے فرمایا کہ جو خوشبو لگا کر مرت بالمجلس، کس سے گزر جائے؟ کسی مجلس سے. وعن ابي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فلما سلم قال اشاهد فلان؟ قالوا لا. قال اشاهد فلان؟ قالوا لا. قال ان هاتين الصلاتين ادخل الصلاه على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لو تعلمون ما فيهما لآتيتموهما ولو حبوا على الركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم فضيلته لافتدرتموه. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ما كثر فهو أحب إلى الله. رواه أبو داود والنسائي. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی. جب آپ نے سلام پھیر لیا تو کہا کیا فلاں صاحب حاضر ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں. آپ نے کہا کیا فلاں صاحب حاضر ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں. کیا ہو رہی بھائی نماز میں حاضر؟ پتہ چلا کہ نماز کے بعد حاضری کا لینا یہ بھی سنت ہے. یہ سنت مدرسوں میں ادا ہوتی ہے. اب تو ختم ہو گئی. ہمارے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو جب مدرسوں کے اندر اس سنت کے اوپر ماشاءاللہ عمل تھا. نماز کے بعد حاضری ہوا کرتی تھی کہ ہاں بھائی محمد کلام محمد کلام محمد کلام. اب یہ جامع الہدیٰ میں کھانے کے وقت ہوتی رہا ہے. میں نے بتایا نا کہ سب کس کا آ گیا کھانے کا. سارا معاملہ کس کا آ گیا؟ وہ کر رہے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم کر رہے ہیں کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے. کئی مرتبہ کہہ دیا میں نے کہا کھانے کا وقت حاضری کا کیا مطلب؟ کس پر حاضری؟ ہمارے ہم چھوٹے چھوٹے تھے نجیب آباد میں وہاں پڑھا کرتے تھے. وہاں باقاعدہ نماز میں حاضری ہوا کرتی تھی فجر میں. اور کس میں ہوا کرتی تھی؟ ظہر میں. اور کبھی عصر میں. اور کبھی کس میں ہو گئی؟ عشاء. اب بھی اگر کہیں سنت پر عمل ہوتا ہے پوری دنیا میں تو صرف مدرسوں میں ہوتا ہے. مدرسوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا. نہ جماعت میں ہوگا نہ خام میں ہوگا. صرف کہاں ہے اس کے اوپر عمل؟ جس درجے ہیں ابھی مدرسے ایسی جن میں کس پر حاضری ہوتی ہے ہیں تو مدرسے میں جانتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا سنو ان ہاتین الصلاتین، بلا شبہ یہ دونوں نمازیں کون کون سی بھائی؟ ایک صبح کی اور ایک عشاء کی ہے نہیں. منافقین کے اوپر بہت بھاری. اور یوں فرمایا کہ لو تعلمون ما فیہما، اور ہوگا اگر تمہیں معلوم ہو جائے ان دونوں نمازوں کی فضیلت. ما تعلمون کی، تمہیں ان دونوں نمازوں کی کیا معلوم ہو جائے؟ ثواب. لآتیتہما، تو تم ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوگے اگرچہ کس کے بل چل کر آنا پڑے؟ گھٹنوں کے بل. حبوبن کے معنی کیسے بھائی؟ گھٹنوں کے بل چل. جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے نا تو پیٹ کے بل نہیں سرکتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حبوب. اور پہلی صف فرشتوں کے صف کی برابر ہے فضیلت. صف اول جو ہے جماعت کی کس کے برابر ہے؟ لو علمتم، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے پہلی صف کی فضیلت تو تم اس کی طرف سبقت کرو. اور یوں فرمایا کہ ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کے ساتھ، یعنی دو آدمی مل کر نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے کس سے؟ تنہا آدمی کی نماز.
اور آدمی کا 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے کس سے؟ ایک کے ساتھ نماز پڑھنا. یعنی حاصل اور قاعدہ یہ نکلا کہ ما کثرہ، جتنی کیا ہوگی بھائی جماعت میں کثرت، وہ اتنا ہی کیا ہوگا اللہ کو زیادہ. یہ حدیث احناف نے بطور قاعدہ کلیہ کے لیے ما کثرہ کہ جتنی بھی جماعت کے اندر کیا ہوگی کثرت، اور ہوا احب تو وہ اللہ کو کیا ہوگی. پتہ چلا کہ جماعت کے اندر تکثیر مطلوب ہے. کیا مطلوب ہے؟ اور فجر کی نماز میں کب ہوگی تکثیر؟ غلط پڑھنے میں یا اسفار میں؟ یہ ہم کس کے قائل ہیں؟ یعنی غلط میں جائز ہے لیکن اسفار میں کیا ہے؟ اب چلو مطلب وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استعوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية رواه أحمد وأبو داود والنسائي. یہ قاسیہ اس بکری کو کہتے ہیں جو ریوڑ سے الگ ہو جائے. بکری ایک ریوڑ سے اپنے کیا ہو جائے الگ، اسے کیا کہتے ہیں؟ قاسیہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بستی اور جنگل میں ہے نا 3 آدمی ہوں، کسی بستی میں یا کس میں بھائی کتنے آدمی ہوں، لا تقام فیہ الصلاۃ، اور جماعت کی نماز نہ پڑھیں. لا تقام فیہ الصلاۃ، نہ قائم ہو ان کے اندر جماعت، یعنی جماعت کے ساتھ نماز بلکہ کیسے پڑھ لیں. تو شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. استحوذہ کے معنی کیا جانا؟ غالب آ جانا. شیطان ان کے اوپر کیا جاتا ہے؟ غالب. نماز پڑھی جماعت سے نہیں پڑھی تو کیا آ گیا شیطان؟ اور جس نے سرے سے پڑھی نہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جماعت کو لازم پکڑ لو. بھیڑیا کھا جاتا ہے تنہا بکری کو. آسیہ کا ترجمہ تنہا بکری. اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء اس بات کے قائل ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. کیا ہے بس کہ میں نے بتایا کہ احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کیا ہے؟ سنت. لیکن اس حدیث کی بنیاد پر احناف ہی اس بات کے قائل ہیں کہ جماعت سے نماز. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه من اتباعه قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى رواه ابو داود والدارقطني. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے مؤذن کی اذان سنی اور اسے نہ روکے، مؤذن کا اتباع کرنے سے کوئی عذر، اسے نہیں روکا، مؤذن کا اتباع کرنے سے کسی عذر یعنی کوئی عذر نہیں. تو صحابہ نے معلوم کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے. آپ نے فرمایا خوف. کس کا خوف ہو بھائی؟ دشمن. کس کا خوف ہو کہ اگر نکل کر جائیں گے گھر سے تو دشمن حملہ کر دے گا، دشمن کا خوف. یا ایسے پچھلے دنوں کس کا خوف ہو گیا تھا؟ پولیس کا، کووڈ کے دور. اور عذر مردون، یہ کیا ہو کوئی بیماری. خوف سے مراد کیا ہے؟ عذر سے مراد خوف اور پھر کیا ہو؟ لم تقبل منہ الصلاۃ. تو یہ خبر ہے کس کی؟ مبتدا کی. ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی جو وہ کیا پڑھے گا؟ جو اس نے پڑھی ہو. کیسے؟ بغیر جواب. تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جو اس نے پڑھی. یہ سمجھ میں آتا ہے. اس حدیث میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ بغیر جماعت کے نماز قبول. اسی جیسی حدیثوں کی بنیاد پر بعض احناف نے کہا ہے کہ جماعت کیا ہے. اور ایک بات اور یہ معلوم ہو گئی کہ مرض بھی کیا ہے، بیماری بھی. بیماری کی وجہ سے آدمی جماعت میں شریک نہ ہو گناہ گار ہے. خوف بھی عذر ہے. لیکن پابندی لگی تھی نا کہ بھائی مسجد میں حاضر 4-5 آدمی سے زیادہ، یہ کیا ہے. اب اس کو بھاگا بھاگا جا رہا تھا کہ میں مسلمان. اب کوئی آنے کو تیار، اور جب کیا بھاگے پھر رہے ہیں، دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں تمام. یعنی کتنی اماموں کو بھگا دیے نکال کے.
مجھ سے بھی کہا روک دے، میں نے کہا میں کیوں روک، میں نے کہا میں کیوں روکوں، میں روک رہا تم تو پولیس آ گئی، پہلے کہا پولیس آ گئی تو ہم کہتے ہیں تم روکنا ہو کیوں ہے؟ تم بھی نوکری کر رہے ہو، ہم بھی نوکری کر رہے ہیں، ہم تو آگے کچھ منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کوئی آوے نہ آوے، اللہ ہے اوپر میں نہیں. جی وعن عبد الله بن أرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. رواه الترمذي ورواه مالك وأبو داود والنسائي نحوه. حضرت عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب نماز کھڑی ہو جائے یعنی جماعت، اور تم میں سے کوئی آدمی تقاضا پائے کس کا؟ بیت الخلاء یعنی پیشاب کا یا کس کا، تو چاہیے کہ ابتدا کس سے کرے؟ بیت الخلاء. اور یہی حکم ہے کس کا؟ ریح کا. اگر ریح کا دباؤ ہے تو پہلے ریح خارج کر دے، پھر وضو کر کے کس میں شامل ہو. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤمن رجل قول فيقص نفسه بالدعاء دونه فإن فعل ذلك فقد خانه ولا ينزل في قار بيت قبل أن يستأذن فإن فعل ذلك فقد خانه ولا يصلي وهو حقر حتى يتخفف. رواه أبو داود والترمذي نحوه. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین کام کسی آدمی کے لیے کرنے بھی حلال نہیں ہیں. یہاں تک ترجمہ سمجھ، تین کام کسی آدمی کے لیے، کسی شخص کے لیے بھی کرنے حلال. ہاں کون کون سے؟ نمبر 1 سنو، کوئی آدمی کسی قوم کی امامت نہ کرے کہ پھر وہ دعا میں اپنے آپ کو کیا کرے؟ خاص کر لے مقتدیوں کو چھوڑ کر. نہیں آئی سمجھ؟ یعنی امام ہے اور امام ہونے کے ساتھ ساتھ جب دعا کا نمبر آیا تو کیسے صیغے استعمال کرتا ہے؟ واحد، اپنے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا. وہی نفعل، اگر اس نے ایسا کیا فقد خانہ ہوں تو مقتدیوں کے ساتھ میں کیا کی؟ بول کے صیغے کیسے استعمال کرنے چاہیے؟ جمع. لیکن یہ مولانا ان کی دعاؤں کے لیے ہے جس میں دعا کون کرتا ہے؟ امام، اور باقی کیا کہتے ہیں؟ آمین. اور جو دعائیں ایسی ہیں جس میں امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتا ہے، وہ اس قاعدے میں، اس حدیث میں داخل. جیسے اللہم اغفر لی، نہیں سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اللہم انی مفرد ہے، لیکن یہ دعا کون پڑھے گا؟ امام بھی. اور کون پڑھیں گے؟ مقتدی. اس حدیث میں داخل یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو دعائیں امام کہتا ہے اور مقتدی کیا کہتے ہیں؟ اس میں وہ کہے کہ یا اللہ مجھے برکت عطا فرما، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما. کیا کہے؟ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شخص کسی قوم کی امامت کرے اور پھر دعا اپنے ہی لیے کرے، خاص طور سے مقتدیوں کو چھوڑ کر، بس اگر اس نے ایسا کیا تو مقتدیوں کے ساتھ خیال ہے. نمبر 2، نہ دے کے گھر کے اندر اجازت لینے سے پہلے. بعض آدمی کا یہ نہیں پہلے دھانک رہے گا، پھر کہے گا کہ ہے کیا ارشد بھائی، بہت ٹپتے ہیں کہ اجازت جب تم نے دھانک لی تو گھر کے اندر نہ دیکھے. قعرن کے معنی اندر. وَإِنْ فَعْلَ ذَلِكَ، اور اگر اس نے ایسا کیا تو کیا کری بھائی؟ وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِينٌ. حقین بربدن فعیل، صفت مشبہ. اسے کہتے ہیں پیشاب و پخانے کو روکنے، اور نماز نہ پڑھے درا حالے کہ وہ پیشاب اور پخانے کو روک دے، جب تک کہ کیا نہ ہو جائے بھائی. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. رواه الترمذي. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو مؤخر نہ کرو کھانے کی وجہ سے یا کسی اور دوسرے کام کی وجہ سے. اب یہ حدیث تو پہلی حدیث سے ٹکرائی. پہلی حدیث یہ تھی کہ بھائی کس سے ابتدا کرو؟ کھانے سے.
اور یہاں یہ ہے کہ نماز کو مؤخر نہ کھانے کی نہیں، دونوں اپنی جگہ سے. وہ جو کہا گیا تھا کہ کھانے سے ابتدا کرو، وہ جب ہے جب کھانا کیا ہو تیار اور کیا ہو بھائی شدید، اور کھانے کے لیے مؤخر نہ کرو نماز کو، یہ جب ہے جب نماز میں کیا نہ ہو وقت نہ ہو. یا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی امید پر نماز کو کیا نہ کرو مؤخر. کھانا موجود نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تیار، تو تیاری کے لیے نماز کو نہیں سمجھنا. الفصل الثالث عن عبد الله بن مسعود لقد رأيتنا رک جا. عن عبداللہ ابن مسعود قال لقد رأيتنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، یعنی مجھے اچھی طریقے سے وہ زمانہ لقد رأيتنا، تو ضمیر اور نا سے مراد صحابہ، میں اپنے آپ کو ما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه او مریض، جماعت کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر ایسا منافق کہ جس کا نفاق کھلا ہو. یعنی اگر ایسا منافق ہے جس کا نفاق چھپا ہوا ہے، وہ بھی کہاں آیا کرتا تھا مولانا؟ جماعت دور صحابہ. ہاں، جس کا نفاق ہی کیا ہو کھلا ہوا ہو، ایک تو وہ نماز سے کیا رہا کرتا تھا پیچھے، او مریض، یا کیا جماعت سے پیچھے رہتا تھا. وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ، مریض اگر دو آدمیوں کے درمیان میں چل کر، مریض دو آدمیوں کے درمیان میں چل کر نماز میں شریک ہو. دو آدمیوں کے درمیان میں چل کر کیا مطلب؟ دو آدمیوں کے سہارے پر چل کر کہاں شریک ہوتا تھا؟ حتیٰ یا وقال، اور یہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم کو سنن ہدی کی تعلیم دی. اس کی تعلیم دی ہے سنن ہدی. وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ. دیکھ رہے ہیں کیا کیا پڑھنا ہوں. اور سنن ہدیٰ میں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنا ایسی مسجد میں جس میں اذان دی گئی ہے. نماز پڑھنا ایسی مسجد میں جس میں کیا ہوئی ہو اذان. وفي رواية قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. اور ایک روایت میں ہے کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ کل اللہ سے ملاقات کرے مسلمان ہونے کی حالت ہے نا، فليحافظ، تو اسے چاہیے کہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرے. فليحافظ کا کیا ترجمہ؟ پانچوں نمازوں کی پابندی کرے. کہاں کرے پابندی؟ گھر میں نہیں، حیث ینادی بہن، جس جگہ کیا دی جاتی وہ اذان، یعنی کہاں پڑھے نماز. فإن اللہ شرع لنبیکم سنن الہدی، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن ہدیٰ کو کیا کیا ہے مشروع. وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور یہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھنا بھی کس میں سے ہیں؟ لیکن کس کے لیے؟ مردوں کے لیے. اور عورتوں کے لیے کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر میں. اور یہ 5 نمازیں بھی سنن ہدیٰ میں سے. لو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتہ لترکتم سنت نبیکم. اور یہ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہ اگر تم نے نماز اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسا کہ یہ پیچھے رہ جانے والا نماز پڑھ لیتا ہے اپنے گھر میں. متخلف کسے کہا؟ کون مراد ہے؟ منافق. جیسا کہ یہ پیچھے رہ جانے والا منافق پڑھ لیتا ہے نماز کس میں؟ اپنے گھر. لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو البتہ تم چھوڑ دو گے اپنے نبی کی. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو کیا ہو جاؤ گے تم. لہذا نماز کہاں پڑھو بھائی؟ مسجد. وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، اور جو آدمی اچھی طریقے سے وضو کرے، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، اور پھر وہ چلے. عمد یعمد کے معنی قصد کرنا.
پھر وہ چلے ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف، ارے کہیں کے لیے نماز کے نماز کے لیے، الا كتب اللہ له بكل خطوة يخطو بها حسنة، تو اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے جو وہ اٹھاتا ہے ایک نیکی، اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کیا لکھ دیتے ہیں؟ ایک نیکی، ہر قدم کے بدلے جو وہ قدم اٹھاتا ہے، ورفعه بها درجة، اور ہر قدم کے بدلے ایک درجہ اس کا بلند کرتے ہیں، وحط عنه بها سیئة، اور ہر قدم کے بدلے میں اس سے ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کیا پڑھا میں نے؟ معلوم، نفاق، اور میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ جماعت کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا مگر وہ منافق جس کا نفاق کیا ہو، بالکل معلوم، یعنی کیا ہو، ظاہر، اس کا نفاق کیا ہو، اور اگر نفاق چھپا ہوا ہے تو وہ بھی کیا آیا کرتا تھا؟ مسجد۔ تو مسلمان تو جماعت چھوڑ دے، ایسا تھا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَاذَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُحَاذَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، اور تحقیق کے آدمی دو آدمیوں کا سہارا لے کر لایا جاتا، حتیٰ یقام فی الصف، یہاں تک کہ لا کے کہاں کھڑا کر دیا جاتا تھا؟ اگر بیماری میں بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ جائے تو کہاں لا کر کھڑا کر دیتے تھے اسے؟ کیوں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی موت تو برحق ہے، جو کچھ اچھا عمل ہو جائے وہی اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بیمار ہو گیا گھر پہ رک جائے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟